السلام علیکم۔ درود شریف پڑھنے کی فضیلت آئیے ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور سنیے گا اور دوسرے تک بھی شیئر کریے گا اور لائک کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اور اب میں آپ کو کچھ مختلف حدیثوں کا یوں سمجھیے کہ مجموعہ کہہ لیں، عطر کہہ لیں، اس کا خلاصہ کہہ لیں میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ درود پاک پڑھنے والے کو کیا کیا ملتا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، تقریباً ہر ہی میرے جملے کے پیچھے کوئی حدیث یا کوئی روایت ہوگی، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیسا کمال کا وظیفہ ہے۔ میں جو کہتا جاؤں دل خوش ہو تو سبحان اللہ کہتے جائیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماریاں دور ہو جائیں تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں آپ کی ٹینشن ریلیز ہو جائے آپ درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں ذلت و رسوائی سے بچیں تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں آپ کی عزتوں میں اضافہ ہو جائے تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اور نبی پاک کا دیدار ہو جائے تو درود پاک پڑھیے، بلکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ قبر میں بھی نور مصطفیٰ سے میری قبر جگمگائے تو درود پاک پڑھیے، قیامت کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، بلکہ سنیے آقا کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، مدینے جانا ہے تو درود پاک پڑھیے، خواب میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنی ہے تو درود پاک پڑھیے۔ مجھے بتائیے کچھ اور بچ گیا ہے زندگی میں؟ اور کچھ چاہیے ہیں؟ اور کیا چاہیے ہمیں؟ روزی میں برکت ہو، ذلت و رسوائی سے بچوں، بیماریاں اتر جائیں، ٹینشن ریلیز ہو، اللہ عزتوں میں اضافہ کرے، کلمے والی موت ملے، آقا کا دیدار ہو اور جنت میں بھی نبی پاک ساتھ لے جائیں، جب تک زندہ رہوں مدینے جاتا رہوں۔ اس کے علاوہ تو بچتا ہی کوئی نہیں ہے نا مسلمان کے لیے۔ اب ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ یہ ساری فضیلتیں ہیں احادیث میں اور روایات میں درود پاک پڑھنے والے کے لیے موجود ہیں، پھر بھی ہم درود پاک نہیں پڑھتے، پھر بھی ہم اس کو اپنا وظیفہ نہیں بناتے۔ اگر درود پاک کو ہم اپنا، اس کو کہتے ہیں نا کہ چابی ہے، یہ اٹ از اے کی آف سکسیس، کامیابی کی چابی ہے، ہر پرابلم دور کرنے کی چابی ہے، تو پلیز درود پاک کو حرز جہاں بنائیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ بلکہ وہ شاعر بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو ہمارا تو کام یہ ہے کہ بس کسی پرابلم میں پڑھتے رہیں انشاءاللہ، بلکہ پرابلم آنی نہیں ہے اگر آپ درود پاک کثرت سے پڑھ رہے ہوں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے وہ بڑا سینسٹیو اور بڑا اہم ٹاپک ہے۔ ہم نارملی اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی ہم اس قدر زیادہ کرتے ہیں۔ نارمل سا موبائل جیب میں ہو تو فکر نہیں ہوتی، قیمتی موبائل ہو تو بندہ ہر تھوڑی دیر بعد ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے جیب میں، ہے نا؟ گاڑی قیمتی ہو تو بندہ لاک کر کے، بعض اوقات ڈرائیور کھڑا کر کے آتا ہے، پیسے تھوڑے سے ہوں تو جیب میں رکھتا ہے، زیادہ ہو تو لاکر میں یا بینک میں رکھتا ہے۔ جتنی چیز قیمتی ہوتی چلی جاتی ہے، ہمارا کانشیس لیول بھی، جو ہمارا حفاظت کا ذہن بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں ہماری نیکیوں کی، ہمارے اعمال کی کتنی اہمیت ہے، کبھی ریئلائز کیا آپ نے؟ اول تو شیطان ہمیں نیکیاں کرنے نہیں دیتا، وہ چاہتا ہی نہیں ہم نیکیاں کریں، اور اگر کوئی نیکیاں کر لیتا ہے تو پھر اب اگلا وار شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کی نیکی برباد کرا دی جائے، اس کی نیکی ڈیلیٹ کروا دی جائے۔ ذرا اس کو ایک میں آپ کو یوں سمجھے کہ صورتحال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو یہ بات اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا۔ کہ ایک شخص تھا اور اس کے یہاں بچی کی ولادت ہوئی۔ ماں باپ کے یہاں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو ماشاءاللہ محبت بھی لوگ کرنے والے کرتے ہیں، اور پھر اس کی پلاننگ بھی کرتے ہیں کہ بچی جب بڑی ہوگی تو میں نے اس کی خیر خواہی کرنی ہے، اس کی شادی کرنی ہے۔ تو اس شخص نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی بچی کی شادی کے لیے، اس کے اچھے مستقبل کے لیے کچھ پیسے جمع کروں۔ اس نے ایک گھر میں صندوق بنایا اور روزانہ کے، مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں کہ روزانہ کے 100 روپے یا 200 روپے وہ اس صندوق میں ڈالنے لگا۔ اس نے کہا 20 سال میں تو پتہ نہیں کتنے پیسے ہو جائیں گے، سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ 100 روپے 200 روپے روز ڈالتا تھا۔ کبھی کبھی جی چاہتا تھا کوئی اچھی چیز خریدے، کوئی باہر کا کھانا کھائے، مگر کہتا نہیں، بچی والے پیسے ڈالنے۔ اپنے دل کو مارتا رہا اور پیسے ڈالتا رہا۔ 20 ایئرز
20 साल गुजर गए, संदूक भर गया। उसने सोचा संदूक तो भर गया होगा, अब बच्ची भी बड़ी हो गई, कहा अब तो उसकी शादी करनी है। और अब उस वालिद ने उस बॉक्स को खोला, सारे घर वालों को जमा किया कि आओ मेरी 20 साल की जो जमा पूंजी है आज इसको मिलके काउंट करते हैं, हजारों लाखों रुपए होंगे। जैसी संदूक खोला ना, उसका दिल हिल गया कि हुआ ये था कि संदूक लकड़ी का था, उसमें कहीं से एक सुराख हो चुका था और उस सुराख से दीमक अंदर आई और उसकी 20 साल की जो कमाई थी वो सारे नोट वो दीमक खा चुकी थी। मुझे सही बताएं, अपने आप को उसकी जगह रहकर सोचें कि जिसने 20 साल तक अपने पेट काट कर, अपनी ख्वाहिशों को मार कर अपनी बच्ची के लिए पैसे जमा किए और जब 20 साल बाद उसको खर्च करने का मौका आया, उसको तकलीफ कितनी हुई होगी कि यार सब खत्म, अब मैं कहां से लाऊंगा। ये तकलीफ यकीनन बहुत ज्यादा है। मगर मैं आज जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूं ना, देखिए 20 साल बाद भी किसी से पैसे तो उधार ले सकता है ना, दोबारा कमा सकता है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन कर सकता है। मगर उस शख्स की मायूसी और उस शख्स की तकलीफ का अंदाजा कीजिए कि जो शख्स जिंदगी भर नमाजें पढ़ता रहा, सर्दी में उठ के वजू करके नमाजें पढ़ता रहा, रमजान में रोजे रखता रहा, हज भी किए, ज़कातें भी दी, बहुत बार शैतान ने बहकाने की कोशिश की, वो लड़ता रहा शैतान से कि नहीं मैंने गुनाह नहीं करने। और जब अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन पेश हो तो उसे उम्मीद होगी कि मेरे पास हज हैं, उम्रे हैं, नमाजें हैं, सजदे हैं, तिलावत है, रोजे हैं। और जब बारगाह इलाही में उसके नामा अमाल खोले जाएं और उसको कहा जाए कि जाओ तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, नल एंड वॉइड, डिलीट इट। सोचिए उस दिन उसकी शर्मिंदगी, हसरत का आलम क्या होगा। उस दिन तो कोई चांस भी नहीं होगा ना कि दोबारा नहीं किया कर ले, इधर तो दोबारा कमा सकता है वो शख्स, मगर कयामत के दिन, टुडे इज द टाइम ऑफ एक्शन। मौला अली फरमाते ना, ये वक्त जिंदगी में अमल कर सकते हो, कयामत का दिन अमल का नहीं, जजा का दिन होगा, फैसले का दिन होगा। तो उस दिन तो आपको सिर्फ फैसला ही होना है। तो अब पहले रियलाइज कर लीजिए कि ये कितना बड़ा मामला है कि अगर मेरे आमाली बर्बाद हो गए। अब हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि जनाब ये कौन सी बात कर रहे हैं कि अमाल कैसे बर्बाद हो सकते हैं, नमाजें पढ़ी हैं, रोजे रखे हैं, कोशिश करके ये अमाल किए। आज के दौर में नेकी करना भी आसान नहीं है, यही तो मैं समझाना चाहता हूं आज के बयान में कि आज के दौर में वाकई नेकी करना इतना आसान नहीं है। लेकिन आप इतनी मुश्किल से नेकी कर भी रहे हैं, मगर उसको संभाल रहे हैं कि नहीं, उसकी हिफाजत कर रहे हैं कि नहीं, उसके बारे में फिक्रमंद है कि नहीं, आपको पता है कि चोर कैसे चोरी करके जा सकता है आपकी नेकियों को। यही मेरा आज का टॉपिक है। और अब आप दोबारा ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि भाई बताएं तो सही वो कौन से अमाल हैं कि जिनसे नेकियां बर्बाद। मैं कुरान और हदीस से आज आपके सामने कुछ अमाल ऐसे रखूंगा, कुछ काम ऐसे रखूंगा कि जिसको करने वाले के बारे में फरमाया कि उसके अमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं। सबसे जिसको कहें कि अहम तरीन मामला पता है क्या है कि इंसान का ईमान छिन जाए। जिसका ईमान चला गया ना, अब उसका कोई अमल उसके काम नहीं आएगा, चाहे उसकी जिंदगी सजदों से भरी हुई हो, चाहे उसने बहुत नमाजें पढ़ी हो, सारी जिंदगी रोजे रखे हो, ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। और ये बात कुरान कहता है, अल्लाह का कलाम क्या फरमाता है सुनिए। रब्बे करीम कुरान में इरशाद फरमाता है, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। अब इसका तर्जमा सुनो। और तुम में जो कोई अपने दीन से फिरे फिर काफिर होकर मरे तो उन लोगों का किया अकारत गया, दुनिया में और आखिरत में सब जाया हो गया, और वो दोज़ख वाले हैं, उन्हें उसमें हमेशा रहना है। एक बात याद रखिएगा, ये हमें बाज़ औक़ात समझ नहीं आती कि यार बंदा मुसलमान हो के काफिर कैसे हो सकता है, ईमान वाला हो के ईमान से कैसे निकल सकता है। ये बात तो आपको पता है ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो तेजी से मजहब फैल रहा है वो कौन सा है? इस्लाम है। द मोस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑन अर्थ। इस पूरी कायनात में सबसे तेजी से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम फैल रहा है। लेकिन ये वन वे ट्रैफिक नहीं है कि अगर कोई मुसलमान हो सकता है गैर मुस्लिम, तो मुसलमान भी इस्लाम से खारिज हो सकता है। ठीक है, एक हदीस पाक सुनाता हूं ताकि ये बात और क्लियर हो जाएगी। हदीस पाक का मजमून है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औलाद आदम मुख्तलिफ तबकात में, मुख्तलिफ कैटेगरीज में पैदा की गई है। 4 कैटेगरीज, 4 किस्म बयान की नबी पाक ने। फरमाया एक पहली किस्म वो है कि बाज मोमिन पैदा होते हैं,
ایمان والی زندگی گزارتے ہیں اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کیٹیگری میں ہمیں شامل رکھے, کیونکہ اللہ نے مسلمان ماں باپ دیے, ایمان والی زندگی دی ہے, اللہ ایمان والی موت عطا فرمایا ہے. لیکن سیکنڈ کیٹیگری نبی پاک نے فرمایا کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, حالت کفر پر زندہ رہتے ہیں اور حالت کفر پر ہی ان کی موت ہوتی ہے. بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو غیر مسلموں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں, کفر والی زندگی گزارتے ہیں, کفر پر بھی مر جاتے ہیں. تیسری کیٹیگری سنو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ کافر پیدا ہوتے ہیں, کافروں والی زندگی گزارتے ہیں, مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے نا. کئی لوگ جو مرنے جو دنیا میں مسلمان ہو رہے ہیں یہ کیا ہے, کافر تھے نا, غیر مسلم تھے, کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. بڑی اچھی بات ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہانگ کانگ میں دعوت اسلامی والے جو تھے وہ ہمارے مبلغین کسی مریض کی عیادت کے لیے ہاسپٹل میں گئے. دعوت اسلامی کے تو طریقہ کار میں بھی شامل ہے اور ہمیں بھی جانا چاہیے, مریض کی عیادت سنت ہے. تو وہ وہاں عیادت کرنے گئے تو برابر میں بستر پر ایک 70 سال کا ہانگ کانگ میں ایک بوڑھا شخص غیر مسلم وہ بھی لیٹا ہوا تھا, علاج کروانے آیا تھا. جب وہ واپس جانے لگے اس نے اشارہ کیا ذرا ادھر آئیے گا. وہ ادھر گئے تو کہا تم لوگ کون ہو؟ چہرے پہ داڑھی تھی, سر پہ امامہ تھا. کہا مسلمان ہیں. کیوں آئے تھے؟ کہا ہمارا ایک دوست ہے وہ بیمار تھا, اس کو دیکھنے آئے تھے. اچھا مسلمان کیا ہوتا ہے, اسلام کیا ہوتا ہے؟ 7 8 10 منٹ بات چیت ہوئی. اسلامی بھائیوں نے اس کو دعوت دی کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیں. ہسپتال کے بستر پر وہ بوڑھا شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. مگر اس سے بڑھ کر جو جس کو کہتے ہیں نا ایمان افروز بات یہ تھی کہ اگلے چند گھنٹوں بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا. یعنی اس کے مقدر میں ایمان تھا تو اسپتال کے بستر پر بھی اس تک ایمان پہنچ گیا. یہ حدیث کا جو تیسرا حصہ ہے نا, سمجھو کہ کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں, پیدا ہی کافر کفر پر ہوتے ہیں, پوری زندگی کفر پر گزرتی ہے, مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چوتھی کیٹیگری یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, مومن پیدا ہوتے ہیں, اسلام والی زندگی گزارتے ہیں, مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. یہ چوتھی کیٹیگری ڈرانے والی ہے. اس سے سمجھنا ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ میں ایمان سلامت لے کر جاؤں گا. ایک بڑی پیاری حدیث بچے کو یاد ہے, انما الاعمال بالنیات, ہے نا, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. ایک اور حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. خاتمہ ٹھیک ہونا ضروری ہے. ہم اس کی تو میں سے بہت ساروں کو تو فکر ہی کوئی نہیں کہ یار اچھا اس کی بھی فکر کرنی ہے, اس پر بھی کوئی بات کرنی ہے, اس کی بھی کوئی سیکیورٹی کرنی ہے. سوچئے نا. اچھا پھر اب یہ حدیث آپ نے سن لی, قرآن کی آیت سن لی, صحابہ نے بھی سنی, اولیاء نے بھی سنی, خود نبی پاک کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور دعا ہے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں جن کے صدقے ہمیں دین ملا ہے. ہم تو نعت میں پڑھتے ہیں نا, تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. وہ آقا دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہمیں ہر وقت کی فکر ہونی چاہیے. اگر nobody care about it, بات بھی نہیں کرتا کوئی. اعمال کو بچانے کے لیے سب سے پہلے ایمان کو بچانا ہوگا. اچھا اب دوسرا سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے حضرت سمجھ آ گیا کہ ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے, ایمان بڑی سینسٹیو چیز ہے. اب یہ بھی بتائیے کہ ایمان چلا کس چیز سے جاتا ہے؟ ہاں یہ اہم کوسچن ہے کہ ایمان سے بندہ خارج کیسے ہو سکتا ہے. اچھا پھر شیطان ہے نا, ابھی بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہوگا یار کیسی عجیب سی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب, 50 سال کا تو ہو گیا, 60 سال کا ہو گیا, ساری زندگی کلمہ پڑھا اور اب ایمان سے بھی جا سکتا ہوں. جناب یہ بات پہلے سمجھنی ہوگی. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, 70 سال کوئی بے ایمان رہا, غیر مسلم رہا, صدق کے دل سے کلمہ پاک پڑھے, مسلمان ہو جائے گا, ایمان میں داخل ہو جائے گا. ایک جملہ ہی ہے نا, مگر دل سے کہا 70 سال کی کفر کی زندگی ایک طرف, ایمان میں آتے ہی پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو کیا کوئی 70 سال مسلمان رہ کر کوئی ایک جملہ ایسا کہہ دے ہیں معاذ اللہ, اللہ کی توہین کا, اللہ کے نبی کی توہین کا, اسلام کی توہین کا, جس کو کفریہ کلمات کہے جاتے ہیں, تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو زبان کی احتیاط ہے. تھنک بیفور یو ٹاک, بات کرنے سے پہلے سوچو میں کیا بول رہا ہوں, یہ کہیں اس گفتگو میں میرا ایمان تو غارت نہیں ہو جائے گا. تو آج یہ خیال ہی نہیں ہے,
اب اس پہ بڑی بڑی سازشیں ہوئی ہیں، فلموں کے گانے ایسے بنائے گئے، کامیڈی شو ایسے بنائے گئے، یہ کامیڈینز یا فلموں کے گانے یا جناب دوستوں میں ہنسی مذاق، کبھی دوزخ کا مذاق، کبھی جنت کا مذاق، کبھی معاذ اللہ فرشتوں کا مذاق۔ ہماری لمٹ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری باؤنڈری ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار ریڈ لائن ہوتی ہے، بھائی ریڈ لائن مسلمان کی یہ ہے کہ وہ ان باتوں پر گفتگو نہیں کر سکتا، اس کا مذاق نہیں اڑا سکتا۔ ایک حد ہے ہماری نا، ہم جو چاہیں منہ میں بول دیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جہاں کسی ادارے کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، کسی پرسنالٹی کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، مگر ہم اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں جو منہ میں آیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے، الٹیمیٹ گول پتہ ہے شیطان کا کیا ہے؟ کہ میں اور آپ غیر مسلم ہو کر قبر میں جائیں۔ وہ مرنے سے پہلے بھی آتا ہے، آخری وقت بھی بندے کے پاس آتا ہے کہ کسی طرح اس کا ایمان چھین لوں۔ اتنا خطرناک دشمن ہے وہ ہمارا، اور ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر دوسرا جو ایک پرابلم ہے جس کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے، وہ ہے گناہوں کی عادت۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ بار بار گناہ کرتا ہے تو وہ ایک نقطہ ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے۔ جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اس پر نصیحت کی بات ہی اثر نہیں کرتی ہے، پھر شیطان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے اس کا ایمان چھیننا۔ میں آخری بات اس موضوع پہ کر لوں تاکہ اگلے عمل کی طرف جاؤں، ورنہ یہی ایک ٹاپک ایسا ہے کہ میں پورا بیان اس پر کروں، اور کرنے چاہیے ایسے بیانات کہ ایمان کی حفاظت کی فکر بہت ضروری ہے۔ کہ اب آپ غور کریں، شیطان جو ہے نا، میں نے جیسے بتایا کہ وہ ہمارا پکا دشمن ہے اور ہمیں آخری وقت میں ہمارا ایمان چھیننا چاہتا ہے۔ اب ایک شخص ہے جو روزانہ شیطان سے ہار جاتا ہے۔ شیطان صبح اٹھنے لگتا ہے، شیطان کہتا ہے نہیں فجر نہیں پڑھنی، سو جا، رضائی اوڑی اور سو گیا۔ صبح ہوئی نہیں اور شیطان جیت گیا، فائٹ ہوئی، شیطان جیت گیا۔ دوپہر ہوئی، ظہر نہیں پڑھنے دی، شیطان جیت گیا۔ مارکیٹ میں گیا، بے پردہ عورت گزری، شیطان نے کہا دیکھ لے، دیکھ لیا، شیطان جیت گیا۔ موبائل اٹھایا، حرام دیکھ لے، بری ویب سائٹ دیکھ لے، دیکھ لی، شیطان جیت گیا۔ کاروبار کرنے لگا، شیطان نے کہا جھوٹ بول دے، جھوٹ بولا، شیطان جیت گیا۔ دھوکہ دے دے، دھوکہ دیا، شیطان جیت گیا۔ سود کما لے، سود کا کام کیا، شیطان جیت گیا۔ جس سے روز شیطان جیت رہا ہے، مرنے سے پہلے والی جو فائٹ ہوگی ادھر بھی تو شیطان آئے گا نا اس کو سمجھانے کے لیے کہ ایمان درست نہیں ہے، مسلمان درست نہیں ہے، اللہ کا کلمہ مت پڑھ۔ جو روز شیطان کی مان رہا ہے، کہیں مرنے سے پہلے بھی مان گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ تو روز شیطان کی ماننے والے کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ مرنے سے پہلے اس کا ایمان چھین لیا جائے گا۔ اور جو روز شیطان کو ہرا رہا ہے، سردی کے دن ہے، جی چاہتا ہے نہ اٹھوں، شیطان کہتا ہے سو جا، کہتا نہیں میں رحمان کا بندہ ہوں، شیطان کا بندہ نہیں، وہ فجر ادا کرتا ہے، شیطان کو ہراتا ہے۔ شیطان کہتا ہے حرام دیکھ، وہ نہیں دیکھتا، شیطان کو ہراتا ہے۔ شیطان کہتا ہے حرام کما، بڑے پیسے اس کام میں، وہ کہتا ہے نہیں حرام مجھے نہیں چاہیے، شیطان کو ہراتا ہے۔ بے پردگی سے اسے بچاتا ہے، وہ لڑتا ہے شیطان سے روزانہ، یہ فائٹ ساری زندگی رہے گی، یاد رکھو۔ اور جو روز شیطان سے لڑ رہا ہے نا، انشاءاللہ جب مرتے وقت شیطان اس کا ایمان چھیننے آئے گا نا، وہ ادھر بھی شیطان کی نہیں مانے گا، کلمہ پڑھ کر قبر میں چلا جائے گا۔ ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا، ہم سوتے ہیں، وہ نہیں سوتا، وہ جاگ رہا ہے، وہ ہم پر حملے کر رہا ہے، باریک حملے کرتا ہے۔ تو پہلی بات آج سمجھ جاؤ کہ ایمان سلامت لے کر قبر میں جانا یہ ہمارا الٹیمیٹ ٹارگٹ ہونا چاہیے، ایٹ اینی کاسٹ۔ اگر ایمان میرے ہاتھ میں نہیں رہا تو میں تو گیا نا۔ تو ہمیں اس کی فکر بھی کرنی ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں، ہماری نمازوں میں، ہماری دعاؤں میں یہ شامل ہونا چاہیے۔ آپ بزرگوں کی دعائیں تو پڑھیں نا، نبی پاک کی دعائیں پڑھیں، ایمان کی سلامتی کا وہاں آپ کو ذکر ملے گا، ایمان کی حفاظت کا ذکر ملے گا۔ ہماری دعا کیا ہے؟ یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے، صحت میں برکت دے دے، بڑا بنگلہ مل جائے، نوکری مل جائے۔ میں نہیں کہتا اللہ سے مت مانگو، اللہ کے سوا کس سے مانگیں گے؟ مگر آخرت بھی تو مانگو نا۔ قرآنی دعاؤں کو پڑھیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مگر فوراً کیا ہے؟ وفی الآخرۃ حسنہ، پھر آگے وقنا عذاب النار، اب میں عذاب جہنم سے بھی بچا۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ ایک اور عمل